اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم اور نہیں آئی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے الا كانوا عنها معرضين مگر وہ اس سے اعراض کرنے والے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا گیا ان سے انفقوا خرچ کرو مما رزقکم اللہ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا قال الذین کفروا تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا للذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے انطعم کیا ہم کھلائیں من اس شخص کو لو یشاء اللہ کہ اگر اللہ چاہتا اطعمہ تو اسے کھلا دیتا ان انتم الا فی ضلال مبین نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں ویقولون اور کہتے ہیں یہ لوگ متی ھذا الوعد کب ہے یہ وعدے کا دن ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے ما ینظرون یہ لوگ نہیں انتظار کرتے الا صیحۃ واحدۃ مگر زوردار چیخ کا تأخذہم جو انہیں آ پکڑے گی وہم یخصمون اس حال میں کہ یہ جھگڑ رہے ہوں گے فلا یستطیعون توصیۃ بس یہ طاقت نہ رکھیں گے وصیت کرنے کی بھی ولا الی اہلہم یرجعون اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف یہ لوٹ سکیں گے۔ سورہ یاسین کے ابتدائی دو رکوع میں اللہ پاک نے قرآن مجید کی حقانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا۔ اس تیسرے رکوع کے اندر بھی اللہ پاک نے اپنی توحید پر دلائل بیان فرمائے ہیں۔ اب تک اپنی قدرت کی 4 چیزوں کو بطور دلیل اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ پہلی چیز مردہ زمین، فرمایا اللہ اسے پانی کے ذریعے دوبارہ اگانے کے قابل بنا دیتے ہیں، تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس ذات نے تمہارے بھی ہر نباتات کے اور تمام جانداروں کے اللہ پاک نے جوڑے جوڑے بنائے، یہ بھی اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور تیسری نشانی فرمایا دن اور رات کا نظام، اور اس میں اللہ نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر فرما رکھا ہے، یہ اللہ کی قدرت کی تیسری نشانی ہے۔ اور چوتھی نشانی کے طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے طرح طرح کی سواریاں مہیا فرما رکھی ہیں جن میں تم سفر کرتے ہو۔ اب قدرت کی ان نشانیوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ بندہ ان نشانیوں میں غور و فکر کر کے اپنے رب کو، اپنے مالک حقیقی کو پہچان لیتا اور اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا، لیکن انسان ناشکرہ اور انتہائی ناقدرہ ہے۔ اللہ کی تمام نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود، قدرت کی بے بہا نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اس عظیم رب کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ پاک نے ان 4 نشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد بطور شکوہ ارشاد فرمایا وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ نہیں آئی ان منکروں کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ مگر یہ لوگ اس سے اعراض کرنے والے تھے۔ کوئی نشانی بن مانگے آئی تب بھی انہوں نے اسے تسلیم نہیں کیا اور رب کو پہچانا نہیں۔
اور یہاں تک بھی نوبت آئی کہ مانگ کر نشانی لی انہوں نے، جیسے ابو جہل نے حضور علیہ السلام سے رات کے وقت میں مطالبہ کیا ہے محمد اس چاند کو 2 ٹکڑے کر دے تو میں تیرا کلمہ پڑھ لوں گا۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشیت الہی سے اپنی انگلی کا اشارہ فرمایا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اب نشانی طلب بھی کی، لیکن ابو جہل بدبخت کہنے لگا ہم تو سمجھتے تھے اس سے پہلے کہ تیرا جادو صرف زمین پہ چلتا ہے، معاذ اللہ آج پتہ چلا کہ تیرا جادو تو آسمان پہ بھی چلتا ہے۔ تو اب مانگ کر نشانی بھی تسلیم نہیں کیا۔ تو اللہ اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، کوئی بھی نشانی ان کے سامنے آئی تو یہ اعراض کرنے والے تھے۔ اور آگے اللہ پاک نے ان کی بدبختی کی ایک اور علامت بیان فرمائی، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا گیا ان لوگوں سے انفقوا، خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا۔ اب ظاہر بات ہے خرچ کرنا شریعت اسلامیہ کے اندر ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن بھی ہے زکوٰۃ کی صورت میں، اور ویسے بھی صدقہ نافلہ کے طور پر بھی جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی ثواب کی نیت سے کیا جاتا ہے، اور ثواب اسی کو ملتا ہے جس کا پہلے ایمان موجود ہو۔ تو کافروں کو تو انفاق کا ثواب ملنا نہیں، تو پھر انہیں اللہ پاک نے یہ حکم کیوں دیا؟ یہ اہل ایمان ان کافروں سے کیوں کہا کرتے تھے کہ تم خرچ کرو؟ تو یاد رکھیے یہ ثواب کی نیت سے نہیں، انہیں یہ کہا جاتا تھا کہ تم کافروں میں جو نادار ہیں تم ان کا بھی خیال رکھا کرو، تمہارے پاس اگر اتنا کچھ موجود ہے تو یہ یاد رہے یہ تمہارا نہیں، تمہیں بھی دینے والا کون ہے؟ تو یہ جو نادار مسکین ہیں ان کا تم خیال رکھو۔ تو جواب میں وہ کافر کیا کہتے؟ قال الذین کفروا للذین آمنوا۔ اسی طرح کی جو ہے نا من گھڑت قسم کی دلیلیں اور بے تکی باتیں آج بھی جو ہے باطل کی طرف سے، سیکولر لوگوں کی طرف سے کہی جاتی ہیں۔ جب دین سمجھ میں نہیں آتا تو پھر اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اب جواب میں وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعما، کیا ہم کھلائیں اس شخص کو کہ اگر اللہ چاہتا تو خود اسے کھلا دیتا۔ اب ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے ہمیں خوب دیا، اسے غریب رکھا ہے اگر اللہ نے، تو یہ اللہ کی مشیت ہے، اور ہم اپنا مال اسے دے کر اسے مالدار کیوں بنائیں جس کو اللہ نے مالدار بنانا نہیں چاہا۔ تو یعنی جسے اللہ غریب رکھنا چاہتے ہیں ہم اسے مال کیوں دیں، وہ غریب ہی رہے، یہی اللہ کی مشیت ہے۔ حالانکہ اللہ کی مشیت یہ نہیں کہ غریب غریب ہی رہے، یہ آج کے سیکولر کی اور اسی طرح اس زمانے کے سیکولر لوگوں کی ذہنیت یہ تھی کہ امیر امیر ہوتا چلا جائے اور غریب غریب تر ہوتا چلا جائے۔ یہ اسلام کی سوچ نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے مالداروں کو کہ اللہ نے فطرت کے نظام میں بعض کو مال دیا اور بعض کو نہیں دیا، لیکن مالداروں کو پابند بنا دیا کہ جب تمہارے پاس نصاب کے برابر مال ہو جائے اس کے بعد تم پابند ہو اس کا 40واں حصہ ان غریبوں پہ خرچ کرنے کے۔ اللہ نے پابندی لگا دی ہے کہ تم سارا مال اپنے پاس نہیں رکھ سکتے ہو، بلکہ اس میں سے غرباء اور مساکین کا بھی حق ہے، ان پر خرچ کرنا تم پر لازم ہے۔ لیکن کافر جواب میں کہتے ہیں جسے اللہ غریب رکھنا چاہتے ہیں اس پر ہم کیوں خرچ کریں؟ ان انتم، اور الٹا مسلمانوں سے کہتے کہ نہیں ہو تم، الا فی ضلال مبین، مگر کھلی گمراہی میں، کہ کماتے خود ہو اور خرچ ان پہ کر دیتے ہو، اس سے بڑی بے عقلی اور کیا ہوگی۔ اور ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا کہ دنیا کے اندر تو ان کی بدعمالیاں ہیں ہی، فرمایا ان کی جسارت کا عالم یہ ہے کہ جب انہیں آخرت سے ڈرایا جاتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے، قیامت میں بپا ہونا ہے، اللہ کے حضور جانا ہے، تو اس پر بھی یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور جسارت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں یہ لوگ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہے یہ وعدے کا دن، یہ قیامت کب آئے گی؟ کب سے سنتے چلے آ رہے ہیں، ابھی تک تو قیامت نہیں آئی۔ ان کنتم صادقین، اگر اپنے اس دعوے میں تم سچے ہو۔ اللہ جواب میں ارشاد فرما رہے چونکہ قیامت ان چیزوں میں سے ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی اور کے پاس۔ یاد رکھیے اپنے نبیوں کو بھی رب نے نشانیاں تو بتلائی ہیں، قیامت کا حقیقی علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ 21ویں پارے میں اللہ پاک نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا
کہ جن کا علم صرف کس کے پاس ہے جی؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ہماری احادیث کی کتب کے اندر بخاری شریف اور اسی طرح جو ہے مشکات شریف، دو مشہور کتابیں ہیں، ان کی پہلی حدیث ہی آپ اٹھا کر دیکھیں گے، حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ سیدنا جبریل امین نے آ کر سوال فرمایا، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا۔ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا۔ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا۔ اور جب آخر میں جبریل امین نے سوال فرمایا متی الساعہ، اے اللہ کے محبوب قیامت کب آئے گی؟ جواب میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ عالم، اللہ جانتے ہیں، اس کا مجھے بھی علم نہیں ہے۔ نشانیاں آپ نے بتلا دی، یہ ہوگا یہ ہوگا، اس کے بعد قیامت قریب ہو جائے گی۔ بلکہ آپ علیہ السلام نے تو اپنے زمانہ مبارک میں، جس کے بعد آج 1500 سال بیت چکے ہیں، اس وقت فرمایا تھا انا والساعۃ کہاتین، فرمایا میں اور قیامت یوں ہیں جیسے میری یہ دو انگلیاں ملی ہوئی، یعنی بس اتنا ہی فرق ہے میرے زمانے میں اور قیامت کے زمانے میں، حالانکہ اس کے بعد 1500 سال بیت چکے ہیں۔ یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ قیامت کچھ دور نہیں ہے، بہت ہی قریب ہے تمہارے۔ اور ویسے بھی تو ہر انسان کی قیامت اس کی موت پر ہے، اور موت کی کسی کے پاس کوئی جو ہے گارنٹی نہیں کہ کب آئے گی، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو جب موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے تو گویا ہر انسان کی انفرادی قیامت اسی وقت واقع ہو جائے گی۔ تو بہرحال فرمایا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ کب ہے یہ وعدے کا دن اگر تم سچے ہو؟ اللہ جواب میں فرما رہے ہیں یہ بڑے کم عقل اور بدبخت ہیں۔ ما ینظرون، نہیں انتظار کرتے یہ، الا صیحۃ واحدۃ، مگر ایک زوردار چیخ کا۔ یہ زوردار چیخ کون سی ہے؟ جس کا اگلے رکوع کی ابتدا میں اللہ پاک نے ذکر بھی فرما دیا، نفخہ فی الصور، سور پھونکے جانے کی طرف اشارہ ہے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا فرشتے کے منہ میں سینگ نما ایک بغل پکڑا ہوا ہے، اور وہ فرشتہ اس بات کے انتظار میں ہے کہ کب حکم الہی ہو اور وہ سور میں پھونک دیں۔ اس ڈیوٹی پر اللہ نے ایک خاص فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے، اور فرمایا وہ پہلی بار جب سور پھونکے گا تو سارے جاندار ہلاک ہو جائیں گے، اور پھر 40 سال کے عرصہ کے بعد دوسری بار سور پھونکا جائے گا، پھر ساری انسانیت زمین سے باہر نکل آئے گی۔ تو فرمایا ما ینظرون، نہیں انتظار کرتے یہ، الا صیحۃ واحدہ، مگر ایک زوردار چیخ کا، تأخذہم، جب وہ چیخ آئے گی تو انہیں پکڑ لے گی، وہم یخصمون، اس حال میں کہ یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ جیسے آج خصوصاً ہمارے ملک کی حالت ہے، اب اس وقت قیامت آ جائے تو ہمارے ملک والے تو سارے کرسی کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہیں، اس وقت اس کے سوا اور کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے اور چیخ آ کر انہیں پکڑ لے گی، اور فرمایا اتنی اچانک قیامت واقع ہوگی کہ فلا یستطیعون توصیہ، بس نہیں طاقت رکھیں گے یہ وصیت کرنے کے لیے، اتنا بھی موقع نہیں ملے گا کہ اپنے پیچھے رہنے والے کسی کو بتلا سکیں کہ تم یہ کام کر لینا۔ فرمایا ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ ہی یہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے، اتنی مہلت بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ اللہ اچانک موت کے واقع ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جب بھی موت واقع ہو اللہ ایمان والی موت نصیب فرمائے۔